والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کے تعلق سے درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو فتح کے بعد شکست عطا فرمائی، اس کی کیا حکمتیں تھیں۔ آئیے اسی میں سے چند حکمتیں اور سماعت فرمائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے مقبولان بارگاہ عظمت بلکہ اولو العزم انبیاء اور رسولان عظام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین کو مختلف قسم کی حالات سے دوچار کر کے اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے۔ کبھی انہیں فتح و نصرت سے شاد کام فرماتا ہے تو انہیں فتح ملتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور کبھی انہیں ہزیمت اور پسپائی اور شکست کے دکھ کے ساتھ دوچار فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے کہ اس کے بندے کیا صرف اس کی نعمت ہی میں اسے یاد کرتے ہیں یا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یا مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں میں بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کو ہمیشہ آسائش اور آرام ہی ملتی رہے، نعمتیں ہی نعمتیں ملتی رہیں اور کوئی تکلیف نہ آئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کریں وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی کچھ منافقین تھے۔ جنگ بدر میں جب فتح ملی اور کافی مال غنیمت ہاتھ آیا تو وہ منافقین بڑھ چڑھ کر آگے آگے اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگے، اور منافق جو ہوتے ہیں بڑے چاپلوس ہوتے ہیں، چاپلوسی سے اپنا کام ایسا کرتے ہیں کہ جو صحیح آدمی ہوتا ہے اسے بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین اپنی چاپلوسی کے سبب مخلصین کو پیچھے ہٹا دیں اور خود آگے بڑھ جائیں، اور پھر اسلام کو ان کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ جو پکے مسلمان ہوں گے وہ ڈٹے رہیں گے، اور جو کچے ہوں گے منافق ہوں گے وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جیسا کہ غزوہ احد میں یہی ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم تھے، جب تک کہ وہ
خبیث کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ شکست اس حکمت پر مبنی تھی تاکہ امتحان لے لیا جائے کہ ان میں کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ اور جنگ احد میں یہ واضح ہو گیا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، جنگ احد کے اندر یہ واضح ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکست بھی عطا فرمائی۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دار کرامت میں جو باقی گھر ہے اور وہ ہے آخرت، دنیا کی ساری نعمتیں یہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور اس کی کوئی عمر نہیں ہے، لیکن آخرت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ ہم نے اللہ عز و جل کے لیے دنیا میں جو کام کیے وہ باقی رہیں گے، اور جو اپنی ذات کے لیے کیے وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو عیش و آرام ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو تکالیف ہم نے اللہ کے لیے جھیلی اس کا ثواب اللہ کے یہاں باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دار کرامت میں، یعنی وہ عزت اور بزرگی کا گھر جو مسلمانوں کو آخرت میں عطا کیا جائے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عہدے رکھے ہیں، مختلف منصب اور مقام رکھے ہیں، اور ان منصب اور مقام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فائز کرنا چاہتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ ہر امتحان کے بعد اور ہر سختی جھیلنے کے بعد انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کا بھی یہی اصول ہے، جب تک ایک اسٹوڈنٹ اور ایک طالب علم امتحان کی سختی کو برداشت نہیں کرے گا، امتحان کی محنت اور مشقت کو برداشت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ آگے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو مقام، مرتبے اور منزلیں ہیں وہ انہیں حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بس اسی طریقے سے دین میں بھی جو مقامات ہیں بندہ ان کو اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ اسے کچھ تکلیف میں مبتلا کیا جائے، اور جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہی حق پر ہے جو ہمیشہ عیش و آرام میں رہے۔ اسی لیے بزرگان دین، بعض بزرگان دین کو اگر مہینے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، گڑ گڑانے لگ جاتے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کہیں تو نے ہمیں چھوڑ تو نہ دیا، ہم کہیں گناہگار تو نہیں ہو گئے کہ ابھی تک کوئی آزمائش نہیں آئی، کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے اسے ہی آزماتا ہے، اور یہی حقانیت کی نشانی ہے۔ اور نہ صرف اسلام میں بلکہ ہر مذہب اس کو مانتا ہے۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مشرکین مکہ سے ہو گیا تھا، جنگ احد ہوئی، اس کے بعد جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد حدیبیہ کے مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح ہوئی۔ ان شرطوں پر، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اب ماحول بالکل پرامن ہو گیا، ادھر مدینہ منورہ میں مسلمان بھی سکون سے ہو گئے کہ زیادہ خطرہ مشرکین مکہ کا تھا، اور ان کی وجہ سے اسلام دوسرے ملکوں کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ ملک شام ہے، ایران ہے، فارس ہے، کیونکہ ابھی اتنے سال 13 سال مکہ مکرمہ کے اور تقریباً 5 سال مدینہ منورہ کے، 18 سال مکہ مکرمہ ہی کے لوگوں سے مٹ بھیڑ کے اندر یہ 18 سال گزر گئے تھے،
اور اسلام کی دعوت آگے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تو جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک اب تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہوگی، تو اب معاملہ ادھر بھی پرامن ہو گیا اور مشرکین بھی سکون سے بیٹھ گئے۔ اب یہ بھی کاروبار کرنے لگے، تجارت کرنے لگے، ملک شام آنا جانا ان کا ہونے لگا، کیونکہ یہ مکہ سے ملک شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ ہی سے ان کا راستہ جاتا تھا، اس لیے ان کا راستہ پرامن ہو گیا۔ اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سرگرمیوں کو شروع کر دیا۔ ابھی تک جن جن ملکوں میں اسلام کو پہنچایا نہیں تھا، پیغام پہنچانے شروع کر دیے۔ تو اسی درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سپر پاور حکومت، جس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور اس وقت کا بادشاہ عیسائیوں کا ہرقل اعظم تھا، جو بڑی بڑی طاقتوں کا مالک تھا، 10 لاکھ اس کے پاس اس زمانے میں سپاہی تھے، اور بڑے مالدار طبقے کے اور بڑے مالدار ملک کے یہ لوگ تھے کہ جن کے لیے مہنگے مہنگے قالین صرف چلنے کے لیے بچھائے جاتے تھے۔ ایسی حکومت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس وقت بادشاہ تھا ہرقل۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے کارندوں کو کہ پتہ لگاؤ کیا ملک شام میں کوئی قافلہ عرب سے آیا ہوا ہے، تاکہ ہم اس خط کی سچائی پوچھیں، اور جس شخص نے یہ خط بھیجا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات کریں کہ کیا واقعی وہ نبی ہے، کیونکہ یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اپنی کتاب میں پڑھتے تو تھے کہ ہاں ایک نبی آنے والا ہے، تو کیا وہ نبی آ گیا ہو تو ہم سب مل کر ایمان لے آئیں اس پر۔ تو جب پتہ لگایا گیا تو ابو سفیان جو کفار مکہ کے اس وقت سردار تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہیں موجود تھے ملک شام میں۔ بادشاہ کے کارندوں نے ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ان کے ساتھ 2 شخص اور تھے، یہ 3 لوگ تھے۔ تو ہرقل نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا اور تم اس کے صحیح صحیح جواب دینا، اور اگر تم نے کسی جواب کو غلط دینے کی کوشش کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ ابو سفیان کو ہرقل نے اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے 2 ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھایا۔ کیوں؟ تاکہ پہلے ہرقل سے جواب مانگے، اور جب ہرقل جواب دے تو صرف ان سے اشارے سے پوچھے کہ جواب صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرے یہ دونوں ساتھی میرے پیچھے میری مخالفت کریں گے تو میں بہت سے جوابات اس بادشاہ کو غلط دیتا، لیکن میں نے ہر سوال کا جواب بالکل صحیح دیا۔ تو اس نے بہت سے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے۔ ابو سفیان جبکہ اس وقت وہ دشمن تھے، ہر سوال کا جواب انہوں نے صحیح صحیح دیا۔ انہی سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا تمہارے اور ان کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، ہمارے اور ان کے درمیان اکثر لڑائی چلتی رہتی ہے، اور 2-3 مرتبہ ہم جنگ کر چکے ہیں۔ تو ہرقل نے دوسرا سوال کیا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہا کہ کبھی ہم جیتے اور وہ ہارے، اور کبھی ہم ہارے اور وہ جیتے۔ اس لیے کہ میدان بدر میں مشرکین مکہ ہارے تھے، مسلمان جیتے تھے، میدان احد میں مسلمان ہارے اور یہ جیتے تھے۔ تو کہا کبھی ہم جیتے وہ ہارے اور کبھی ہم ہارے وہ جیتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا یہی سچائی کی نشانی ہے، یہی سچائی کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی فتح دے کر آزماتا ہے اور کبھی شکست دے کر آزماتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ واقعی جس شخص کے تعلق سے میں نے سوال تم سے کیے ہیں، اگر یہ واقعی باتیں ساری سچی ہیں تو ایک دن وہ میری اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اپنی تخت و تاج اور حکومت کا اس نے کہا کہ ایک دن وہ میری اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حکومت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں خود ان کے پاس جاتا
اور ان کے پیروں کو دھو کر اس کا پانی پی لیتا۔ یہ عیسائیوں کے بڑے بادشاہ نے اس وقت اپنے تاثرات پیش کیے تھے۔ تو یہ حق اور باطل کی علامت یہی ہوتی ہے، ہمیشہ آرام میں رہے، ہمیشہ آرام میں رہے۔ نمرود جس نے 800 سال خدائی کا دعویٰ کیا، 400 سال تک اس کی زندگی ایسی گزری کہ کبھی اس کے سر میں درد بھی نہ ہوا تھا، جبکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو کر اپنے آپ کو خدا کہے اور جو اس کی عبادت نہ کرے اس پر ظلم کرے؟ اس سے بڑھ کر کون سا گناہ ہو سکتا تھا؟ لیکن اسے ان 400 سال کے اندر کبھی سر کا درد بھی نہ ہوا، ایسی عیش و آرام کے اندر اس نے زندگی گزاری تھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حق کی پہچان کیا ہے؟ کبھی آزمائش اور کبھی آسائش۔ اللہ کبھی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور کبھی نعمتوں کو روک کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے مقامات اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، وہ بڑے مقامات ان کو عطا فرمائے، اس کے انعامات ان کو عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یہ آزمائش آئی کہ ان کے دلوں کو کاٹا گیا، ان کے کلیجے کو چیرا گیا، ان کے جو ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ دنیا تو یہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں کو اس بری طریقے سے جو ہے چھلنی کر دیا گیا ہے، ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں اللہ کے محبوب ان کی شان و شوکت کو بیان کر رہے تھے کہ اے میرے صحابہ فکر نہ کرو، آج امیر حمزہ کا ذکر آسمانوں کے فرشتوں میں ہو رہا ہے۔ تو یہ مقام کب ملتا، یہ خوشخبریاں کب ملتی؟ تکالیف تو شہداء کی کیسی ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ سماعت کریں گے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ آپ بیان کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو؟ یعنی ابھی تو تمہاری آزمائش ہوگی، آزمائش کے بعد جب تم صابرین ٹھہرو گے تب تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم اس گمان میں ہو کہ صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان ہونا آزمائش ضرور اس کے سر پر آئے گی، تکالیف ضرور اس کے سر پر آئے گی۔ اس لیے آج کے اس دور پرفتن میں جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمان مظلوم بھی ہے اور مسلمان مقتول بھی ہے، مسلمان کو ستایا بھی جا رہا ہے، کسی بھی جگہ پر مسلمان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور یہ آزمائش کیوں ہے؟ تاکہ مسلمان واپس اپنے رب کی طرف دوڑے، اس کی بارگاہ کی طرف آئیں، اس کی فرمانبرداری کریں، اور جس راستے پر اس نے ان کے لیے کامیابی رکھی ہے اس راستے پر جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ سے کامیابی کو حاصل کر لے۔ اس لیے یہ آزمائشیں مسلمان پر آتی ہے، کیونکہ جنت بھی عطا کی جانا ہے، جنت بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کو عطا فرمائے گا، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن وجنت للکافر، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کافر جنت میں جب ہے تو عیش و آرام اس کو ملے گا، ہم قید خانے میں ہیں تو دنیا کی تکالیف ہم کو سہنی ہوگی۔ یہ اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی ہے، ہمیں تو اس نے نعمتوں ہی میں رکھا ہے، لیکن کبھی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اپنے ایمان سے بجائے متنفر ہونے کے
اس سے اور زیادہ محبت کو بڑھانا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم محبوب ہیں، تبھی تو یہ تکلیف ہم پر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان رکھا ہے، تبھی ہمیں یہ تکلیف آ رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس طریقے کا ذہن مسلمان کا بن جائے تو چاہے دنیا کے سارے عقل مند مل کر یہ کوشش کر لیں کہ مسلمانوں کو تکلیف دے کے ان کو ان کے ایمان سے پھیر دیں، تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکیں گے، ایک مسلمان کو بھی وہ پھیر نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے ایمان پر مضبوط رہیے، ثابت قدم رہیے، دنیا کے حالات کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے۔ حقیقی مدد اسی کی جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر دیں جلدی جی۔ ہاں دیکھیے، یہ اچھا سوال کیا انہوں نے، یہ غلط فہمی لوگوں میں کہاں سے آ گئی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جیسے یہ پڑھتے ہیں آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو بعض لوگ کہتے ہیں حق نبی، تو یہاں حق نبی کہنے کا کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور نہ ہی شریعت کی کسی کتاب میں یہ ہے کہ یہاں پر حق نبی بولا جائے، بلکہ حکم تو یہی ہے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے تو اس کو خاموشی سے سنیں، اس وقت کچھ بات نہ کہے۔ ہاں یہ آیت درود ہے کہ جب یہ آیت ختم ہوتی ہے تو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ نبی پر خوب درود و سلام بھیجو، تو پھر ہم سب درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن حق نبی کہنے کا یہاں پر کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے بے مطلب کی بات نہیں کہنا چاہیے۔ چلیے، کس کی وجہ سے؟ دیکھیے، مسلمان پر اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو مسلمان کی مثال حدیث پاک میں ایسی بتائی گئی کہ وہ ایک دیوار کی طرح ہیں، کہ اگر اس دیوار میں سے ایک اینٹ کو بھی ہٹا دیا جائے تو پوری دیوار کمزور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان پر بھی ظلم کیا جائے تو گویا کہ وہ اسلام کی عمارت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری مثال یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کہ اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو بے قراری اور بے چینی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بھی جگہ کے مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ایک دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف ہونا یہ فطری بات ہے، اور اس کا اسلامی اور ایمانی یہ تقاضا بھی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم ان مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر اپنی طاقت اور قوت کے مطابق احکام ہم پر لازم کیے جاتے ہیں، جس کی جیسی طاقت اور قوت ہو۔ اگر کسی کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، طاقتی حکومت ہے، تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ حکومت کی طاقت سے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں، جیسے ہندوستانی مسلمان، تو اس کے بہت سے حقوق ہیں، گورنمنٹ کے ذریعے اس بات کو منوائی جائے، یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ بجا لا کر ان کے لیے دعائیں کی جائے۔ یہ تو کر ہی سکتے ہیں، نیک عمل کر کے، یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم کتنے گنہگار بندے ہیں، تو ہم بھی اپنے رب کی طرف آئیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ ان مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہم دعائیں کریں ان کے لیے، تو کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ دل میں بالکل اس کا خیال نہ لانا، وہاں تو زلزلے آ رہے ہوں، وہاں تو مسلمان بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو، اور یہاں شادی بیاہ میں ہم ڈھول تماشے کر رہے ہوں، حرام کاریاں کر رہے ہوں، اپنے گھروں میں رنڈیوں کو نچوا رہے ہوں، عورتوں کو نچوا رہے ہوں، تو یہ کون سا اسلام کا آپ کا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے دل اس وقت مردہ ہو چکے ہیں کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی وہاں درد سے تڑپ رہا ہے، اور ہم یہاں شادی بیاہ میں اللہ اور رسول کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری بھی گرفت ہو، پکڑ ہو؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہو، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف کہ جس جنت کی کیپیسٹی ایسی ہے کہ جس میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سما جائیں گے، اس جنت کی طرف دوڑو اور اس رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس کی بخشش کی طرف دوڑو، گناہوں سے توبہ کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان حالات کو دیکھ کر اب نیک بن جائیں، نمازیں شروع کر دیں، گناہوں کے کام چھوڑ دیں، اپنے جو بھی فنکشن ہو اس کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب اس میں شریعت کی مخالفت کرنا گویا کہ یہ ظالموں کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ظالم چاہتا ہے اسلام کو مٹانا، مسلمان کو مٹانا، اور ہم شریعت کی مخالفت کر کے ہم بھی اس کو مٹانے میں کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی شادی بیاہ میں یا فنکشنوں میں طرح طرح کی خرافات کر کے ہم بھی تو اسلام کے احکام مٹا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ جو ہے شیطان کے جو لہو لعب ہے شیطان کی طرف سے، ڈھول تاشے، ان کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور ہم کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز کو ختم کر رہے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا تھا۔ ہم تک یہ پہنچایا کہ ہم گناہوں کے کام سے بچیں، تو ہم گناہ کے کام کر کے معاذ اللہ شریعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، لیکن عمل تو ہمارا یہ بتا رہا ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے ان مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کہ ہم نیک بنیں اور اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سنوائی ہوگی، دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔